اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، چلیے آئیے آج بات کر لیتے ہیں رمضان میں صدقہ۔ رمضان میں صدقہ، رمضان کے اس مبارک مہینے میں جس طرح ہم نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر اللہ رب العزت سے لے رہے ہیں، اللہ اس مہینے میں بہت خوش ہے۔ اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، اس مبارک مہینے میں تو نفل ادا کرے گی، میں فرض کا ثواب دوں گا۔ تم فرض ادا کرو گے، میں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ تو جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ سے انعام لے رہے ہیں، جی ہاں ایسے ہی ہم عبادت کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے انعام لے رہے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں میری بہنوں اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں غریبوں کی بڑی امداد کرتے تھے، صدقہ خیرات کا بڑا خیال کرتے تھے، لیکن خاص طور پر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کا خیال رکھنے کا جذبہ، صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا تھا۔ جی ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے کے بارے میں یہ فرمایا کہ ھذا الشہر شہر المواسات، کہ یہ مہینہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ سلوک کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور خود بخاری شریف اور حدیث کی بڑی کتاب مسلم شریف، بخاری اور مسلم میں یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان اجود ما یکون فی رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بہت سخی تھے، مگر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دینے کا جذبہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اس لیے میں نے میرے جمعہ کے بیان میں بھی عیدگاہ میں یہ کہا، اور جگہ جگہ میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، اگر اللہ نے دینے والا بنایا تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ اگر تو بھکاری بنا کر مسجد کے دروازے پر کھڑا کر دیتا اور ہمارے ہاتھ میں کٹورا تھما دیتا تو ہم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ تو میں لوگوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ خوب دو، ایمانداری سے دو، اور زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ بے حساب دو گے اللہ بے حساب دے گا، گن گن کر دو گے اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ تو اس مہینے میں ایک مسلمان کے اندر اور خوبیوں کے ساتھ، جیسے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ بہت سارے نیک کام کر رہا ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب وہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، اور اب وہ سحری کے وقت میں تھوڑا پہلے اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے رمضان کے مہینے میں اور نیک کام کرنے کا جذبہ اس کے اندر آ گیا، تو ایسے ہی رمضان میں غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، ان کی مدد کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے، ان کے ساتھ جو بھی سلوک کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن عام صدقہ خیرات اور ہمدردی کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے ایک صدقہ رمضان کے اخیر میں ضروری قرار دیا ہے۔ یوں تو صدقہ عام ہے، لیکن رمضان میں
روزہ ختم ہونے کا ایک صدقہ دیا جاتا ہے جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے. انشاءاللہ صدقہ فطر کے تعلق سے صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے, صدقہ فطر کے فائدے کیا ہے, صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے, انشاءاللہ آئندہ کل اس پر بات کریں گے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا واجب ہے. اس پر پوری تفصیلی انشاءاللہ کل بات کریں گے. لیکن آج کے ہمارے پیغام رمضان میں اتنا ہی سمجھانا مقصد ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ خوب لٹانے کا ہے. اللہ نے دیا ہے, خوب دو. رمضان میں دوسری عبادتیں جیسی کر رہے ہیں ویسے دینے والی عبادت, لٹانے والی عبادت, سخاوت والی عبادت, غریبوں کی مدد والی عبادت, غریبوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی والی عبادت. کوئی بھوکا نظر آ رہا ہے اس کو کھانا کھلانے کا انتظام کرو. رشتہ داروں میں غریب ہے اتنا ان کو دو کہ ان کی عید بڑی خوشیوں کے ساتھ من جائے. ان کو کپڑے دو, ان کو شیر خورمے کا سامان دو. اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ جتنا اس کو چھپا کر دے سکتے ہو اتنا چھپا کر دو. کوئی شور شرابہ مت کرو, واٹس ایپ پر مت ڈالو. کچھ لوگ باقاعدہ واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ابھی ہمارے پاس میں واٹس ایپ پر ویڈیو بنا کر ڈالی کہ دیکھو ہم یہ اماموں کو دے رہے ہیں. تو اماموں کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے. یعنی اماموں کو آپ نے اس لیول پر پہنچا دیا کہ رمضان میں اماموں کو آپ کو دینا پڑ رہا ہے, راشن دینا پڑ رہا ہے. نہیں, امام ہمارے سروں کے تاج ہے. اگر آپ اماموں کو بھی دے رہے ہیں تو کوئی اس کا شور شرابہ, کوئی اس کی ویڈیو وغیرہ نہ ڈالے. آپ جتنا خاموشی میں دے سکتے ہیں خاموشی سے دے دیں. آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے. بلکہ آخری جملہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ ہر چیز واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں. تو میں نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ میرے بھائی کچھ کام تو اللہ کے لیے کرو. وہ تو ایسا ہو گیا جیسے وہ ایک کہاوت ہے نا, نیکی کر دریا میں ڈال. تو ابھی ہمارا ایسا ہو گیا نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال. ہر چیز واٹس ایپ پر نہیں آتی. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں مگر خاموشی میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں, لوگ کیا بولے, کوئی پرواہ نہیں. کچھ لوگ ہیں ایسے جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ آپ کو بھی, مجھے بھی, ہم سب کو بھی صرف اپنی رضا کی خاطر, اپنی خوشنودی کی خاطر اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.